الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال عليه السلام. اللہ جل شانہ کی ہدایت سے بھری ہوئی کتاب قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیات کریمہ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اسی مناسبت سے ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ بھی پڑھا. اس آیت کی اور اسی مناسبت سے ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ بھی پڑھا. اس آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے بڑا احسان جتایا انسانوں کو، بالخصوص ایمان والوں کو، بالخصوص اصلاح سے متعلق افراد کو. کیا کہا؟ دیکھو اے میرے بندو، تم کیسے نافرمانی میں جرأت کر سکتے ہو؟ تمہارے اندر نافرمانی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہونی چاہیے. کیوں؟ اول تو تم معدوم تھے، میں نے موجود کیا. اگر میں معدوم سے تم کو موجود نہ کرتا، تم اپنے وجود کو دنیا میں نہیں رکھ سکتے. احسان کی بنیاد پر تم کو آدم سے وجود میں لایا. دیکھو، وجود میں لایا تم کو، ماں کے پیٹ سے کے راستے سے تم کو دنیا میں لایا. ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد بھی اگر میں چاہتا تم کو ضائع کر دیتا. حیض و نفاس کی صورت میں گندے نالی کے نظر ہو جاتے تم. دنیا میں تمہارا موجود ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی. پھر آگے دیکھو، موجود تو ماں کے پیٹ سے تم کو اب نکالا 2 نمبر میں، 3 نمبر میں، مگر نکالا کس صورت میں؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ نے تم کو نکالا ماں کے پیٹ سے اپنے رحم و کرم کی بنیاد پر. تیسرے نمبر میں تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جاہل سے جاہل، نادان سے نادان، لا علم سے لا علم، نابلد سے کوئی بھی دنیا کے کسی چیز سے واقف نہیں تھے تم. دیکھا، 3 نمبر میں یہ کہا. 1 نمبر میں کیا کہا؟ تم معدوم تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا. وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، تمہارے بارے میں ذکر کرنے کا کوئی صورت ہی نہیں تھی. لیکن میں نے تم کو موجود کیا. میرے احسان کو خیال کرو، احسان مان لو. اور موجود بھی ماں کے پیٹ سے کیا. ماں کے پیٹ میں بھی اگر ہمیں چاہتا تم کو گندے نالی کے نظر کر سکتا تھا.
تم کو گندے نالی کا نظر نہیں کیا، جو ایک ایک درجے میں. پھر وہاں سے میں نے رحم کیا، فضل کیا، میرے کرم و احسان تمہارے ساتھ لگا لپٹا رہا یہاں تک کہ تم دنیا میں موجود ہوئے. مگر موجود بھی کس صورت میں ہوا تم اندازہ لگاؤ. لا تعلمون شیئا، کوئی چیز تم جانتے نہیں تھے، بالکل نابلد، بالکل ناواقف. ایسے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو ماں کے پیٹ سے تم نکلے ہوئے ہو. کوئی جاننے، کوئی سمجھنے، کوئی سوچنے، کوئی دیکھنے، کوئی سننے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی تمہارے اندر. لیکن پھر چوتھے نمبر میں نے تم پر احسان کیا، یہ کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر سننے کے لیے کان کے اندر سنوائی کی صلاحیت عطا کی. یہاں بھی دیکھو 4 نمبر میں 5 نمبر میں کان کے اندر سننے کی صلاحیت دی. اگر میں کان میں سننے کی صلاحیت نہ دیتا تم پوری زندگی بہرا رہتا، پوری زندگی تم بہرا رہتا. دنیا میں بہت بڑا ایک عیب کے ساتھ تو زندگی گزارتا. جیسے بہرے لوگوں کو دیکھو کتنے بڑے عیب کے اندر مشغول ہیں، کوئی چیز سن نہیں سکتا، سننے کی صلاحیت ہی نہیں. کوئی کتنے بھی اس کو گالیاں دے سن نہیں سکتا، کہ اچھا ہی تعریف کرے سن نہیں سکتا. ان نے سننے کے مادہ ہی ختم کر دیا گیا. نہ اذان کی آواز سن سکتے ہیں، نہ تکبیر کی آواز سنتے ہیں، نہ کہہ دے کوئی سن سکتا ہے. سننے کی صلاحیت بھی نہیں تمہارے اندر نہیں تھی. دیکھ لو، تو میں نے صلاحیت پیدا کی تمہارے کان میں. تمہارے کان اب سننے کے قابل ہو گیا. اچھائی برائی کی بات جو بھی تمہارے سامنے کرتا ہے تم سنتے ہو. دیکھو، سننے کے لیے صلاحیت عطا کی. یہ میرا احسان نہیں. چوتھے نمبر کا 5ویں نمبر میں میرا احسان دیکھ لو. کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، پھر آنکھیں دی اور آنکھوں کو بھی دیکھ لو. اگر بینائی نہ دیتا، نابینا رہتا، دنیا میں کتنے بڑے عیبوں کے ساتھ رہتا. اگر آنکھوں میں بینائی نہ دی جاتی، میرے احسان تمہارے ساتھ نہ ہوتا، میرا آنکھوں میں بینائی نہ دی جاتی، میرے احسان تمہارے ساتھ نہ ہوتا، میرا فضل تمہارے ساتھ نہ ہوتا، تو نابینا ہوتا. نابینا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا. نہ اپنے ماں کو دے سکتا، نہ باپ کو دے سکتا، نہ اولاد کو دیکھ سکتا. کوئی دیکھتا ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتا، صلاحیت ہی نہیں. نہ مسجد کو خیر برکت کے تعمیر کو مسجد کو دیکھ سکتا ہے، اور نہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، اللہ کے گھر کو. نہ قرآن مجید کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، اللہ کے کتاب کو. کتنے بھی خیر کی چیزوں سے اس کو محروم کر دیا گیا جس کی بینائی نہیں. اب تمہارے آنکھوں میں میرا فضل ہوا، میرا کرم ہوا، میرا احسان ہوا. آنکھوں کے اندر دیکھ سکتے ہو اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، بھائی بہنوں کو، اساتذہ کو، نیک تعمیرات کو، مسجد مدارس کو، خانہ کعبہ کو، کل دنیا کو دیکھتے ہو. رات دن فرق کر سکتے ہو ان آنکھوں سے. اسی وجہ سے کہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی میں نے صلاحیت کر دی، صلاحیت عطا کی. اس کے اندر صلاحیت عطا. دیکھو، خوب خیال کرو. کانوں میں سننے کی صلاحیت دی، آنکھوں میں بینائی کی صلاحیت دی، دیکھنے کی. اگر یہ بات
نہ ہوتی، اگر یہ فضل کرم احسان نہ ہوتا، دنیا میں تم بہرا ہو کر زندگی گزارتے بڑے عیبوں کے ساتھ، دنیا میں تم نابینا ہو کر زندگی گزارتے بڑے عیبوں کے ساتھ۔ نابینا کے بارے میں مشہور ہے، نابینا کے بارے میں مشہور ہے نا لوگوں میں کہ نابینا کو دیکھنے کے لیے کوئی بچہ دیکھنا چاہتا ہے نہ دو، ہے نا۔ نابینا کے بارے میں یہ مشہور ہے لوگوں میں، کوئی دودھ پیتے بچے کو گود لینے کے لیے اگر وہ اس سے پیارا محبت کرنے کے لیے اگر تمنا کرے اس کو نہ دو، کیوں؟ دیکھتا تو نہیں ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ تو وہ دباتا رہے گا، دباتے دباتے اچھا لگے گا، بچہ کو مار دے گا۔ بچوں کے اندر کیا قابل صلاحیت ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ کر وہ صلاحیت کو سمجھ نہیں سکے گا۔ پھر 6 نمبر 7ویں نمبر میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے والافئدہ، آخر میں وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ۔ 7ویں نمبر پر میرا احسان سمجھ لو، تمہارے اندر ایک دل دیا، یا کہو تمہارے اندر ایک عقل دیا، اس عقل سے اس دل سے تم بات سمجھتے ہو، سن کر سمجھ بھی جاتے ہو۔ کان سنتا ہے صرف، سمجھتا نہیں، آنکھیں دیکھتی ہے سمجھتی نہیں۔ سمجھنے کا کام مرکز اندر رکھا دل کو، عقل کو۔ یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ آواز دے رہا ہے، جانور کی طرح مجھے بول رہا ہے، یہ انسان کی طرح بول رہا ہے، یہ عزت کے کلمہ بول رہا ہے، یہ سن بھی سکتے ہو، اور سننے کے بعد اچھا کلمہ، برا کلمہ، اچھی بات، بری بات، یہ بھی تم سمجھ سکتے ہو۔ اسی طرح آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہو، یاد بھی کر سکتے ہو کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز بدصورت ہے، کون سی چیز اچھی صورت ہے، یہ فرق بھی کر سکتے ہو۔ دیکھا میرے احسان تم پر ایک کتنا احسان ہے۔ اب جب اتنے احسان پر احسان کیا تو تم کو چاہیے نہیں تھا اس سلسلے میں تم شکر گزار بندہ بنتے، نافرمانی سے باز آ جاتے، نافرمانی سے دور رہتے، بالخصوص ان اعضاء جوارح کو، اپنے آنکھوں کو، کانوں کو، زبانوں کو، اسی طرح ہاتھ پیر کو، دل کے خیالات کو برائی سے باز رکھ کر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا نہیں چاہیے تھا تم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، تم کو بہت کم شکر گزار ہو، پھر بھی اتنے احسان خیال نہیں کرتے۔ تو جو احسان خیال نہیں کرتا وہ تو در حقیقت ناشکرہ بن جاتا ہے، اور ناشکرہ آدمی نہ دنیا کے اندر اس کا کوئی حیثیت ہے، ناشکرہ آدمی کا نہ آخرت میں کوئی اس کا مقام ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیا بات ہے، تم سوچو اللہ کے ان احسانات کو، اللہ کے ان احسانات کو سوچ کر ان چیزوں سے نیک کام، اچھے کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تمہارے لیے بھی بہتری ہے، ایسے کام کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ ان اعضاء جوارح سے تم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرنے لگو۔ جب کہ کوئی نگاہ اٹھاتا ہے، نگاہ برا اٹھاتا ہے، بری چیز کو دیکھتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے تجھ پر لعنت ہو، اللہ کے احسان نہیں سمجھتے، اللہ نے تمہارے اندر بینائی دی، اس لیے بینائی کا شکر یہ کرتے ہو کہ گناہ کے اندر نگاہ ڈال رہے ہو،
گناہ کو نظر کر رہے ہو، گناہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسے پہلے صلاحیت تھی، اللہ تعالیٰ میں قدرت تھی، شروع سے تمہارے اندر بینائی کا نہ دینا، نابینا پیدا کرنا، اب بھی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ تم کو فوراً نابینا کر دے۔ لو نشاء لطمسنا على اعینہم فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون۔ دیکھو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح طور پر فرمایا، لو نشاء لطمسنا على اعینہم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، فرشتہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر میں چاہتا ابھی بھی تم کو ایک وقت تک بینائی دینے کے بعد بھی اگر میں چاہتا لطمسنا اعینہم، تمہارے آنکھوں کو مٹا دیتا، تمہارے آنکھوں کو کی بینائی کو ختم کر دیتا، اور آنکھوں کے خاکہ جو نظر آ رہا ہے یہ خاکہ کو بھی مٹا دیتا، اور خاکہ کو مٹا دینے کے بعد تمہارے چہرہ عجیب قسم کا ہوتا، جو پیچھے کے گدی کی طرح ہو جاتا، تم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ دو فأنی یبصرون، جاؤ راستے میں جا کر دیکھ لو کہاں جاتے ہو، پھر دیکھا جائے گا۔ دیکھو اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ان آنکھوں کو گناہ میں استعمال کسی حالت میں نہ کرو، نیک کام میں استعمال کرو، نیک کام میں استعمال کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، وہ قرآن مجید جو ہاتھ میں لیتا، بوسہ لگاتا، آنکھوں سے لگاتا، پھر کہتا هذا عہد ربی عز ومنشور ربی عز وجل، هذا عہد ربی ومنشور ربی عز وجل، یہ میرے اللہ کا عہد نامہ ہے، اور یہ احکام اسی کے اندر دیا ہے تاکہ اسی کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے کتاب اللہ میں کیا احکام دیا، کیا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو حکم دیا انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ نہیں کہا۔ اسی قرآن کریم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا، اسی کے احسان کی طرف دیکھو، تم اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے احکام کی فرمان برداری میں اپنے کو استعمال کرو، نافرمانی سے اپنے کو بچاؤ۔ بڑے افسوس ہے ان افراد کے لیے، ان احباب کے لیے جو اپنے آنکھوں کو برے جگہ استعمال کرتا ہے، اپنے آنکھوں کو برے جگہ استعمال کرتا ہے، اپنے آنکھوں کو برے جگہ استعمال کرتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے نا، ایک بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، وہ بیوی بھی نہیں، یعنی آخر عمر میں پہنچ چکا ہے، اور اپنے لڑکے کے پاس طفیلی در پر رہ رہا ہے۔ وہ ایک دن کہہ رہا ہے، کیا مفتی صاحب بعض دفعہ میری آنکھیں غلط آ جاتی ہے۔ لمبی بات بتائی اس نے، وہ اتنے بات نہیں بتا رہا ہوں، شرم کی بات بھی ہے، مگر اتنا سمجھ لو، وہ کہہ رہا میرے آنکھیں غلط اٹھتی ہے، میرے آنکھیں غلط اٹھتی ہے۔ نگاہ نظر کو بچانا اللہ جل شانہ کے احسان کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کے احسان سمجھ کر اپنے آنکھوں کو کسی حالت میں غلط جگہ پر استعمال نہ کرو۔ ایک اللہ کا بندہ طواف کر رہا ہے، کوئی آدمی ایک خاص شاگرد تھا، سلام کیا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، انہوں نے چلتا چلا گیا۔ جب طواف ختم کیا پھر ملا استاد شاگرد، پھر کہا میں نے آپ کو کتنے دفعہ سلام کیا، آپ نے میری طرف نظر نگاہ ڈالا بھی نہیں، نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ تو کیا کہوں بیٹا، وجہ یہی ہے، اس سے پہلے طواف کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتا تھا، لیکن ایک دفعہ جب دیکھا اوپر کی طرف، فوراً اسی وقت ایک پتھر آ کر گرا اور میری آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔
ایک آنکھ کی بینائی بالکل ضائع ہوگی، اب دوسرے آنکھوں سے میں زندگی گزار رہا ہوں، تو مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو ایسی آنکھوں سے بھی میں اگر گناہ کر لوں، اللہ کے نافرمانی کر لوں، کہیں یہ آنکھوں کی بینائی بھی ضائع نہ ہو جائے۔ تو عقل مند آدمی کو اللہ کے احسان بینائی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا احسان ماننا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، آنکھوں کو کسی حالت میں بھی غلط استعمال ہونے نہ دینا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا انسان کتنے عمر کا بھی ہو جائے مگر آنکھی گناہ میں استعمال ہو سکتی ہے۔ انسان کتنے بھی عمر والا بن جائے مگر آنکھی گناہ میں استعمال ہو سکتی ہے۔ انسان کتنے بھی عمر والا بن جائے مگر اس حالت میں بھی انسان کے آنکھیں غلط اٹھ سکتی ہے، غلط خیالات میں استعمال ہو سکتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے ان باتوں کا خیال کرے۔ نمبر 1، نمبر 2، جو احسان ہم نے اختصاراً یہاں آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ کے ان احسان کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ ایک آدمی تھا، دوسرا آدمی جب آتا اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتا، بالکل اس آدمی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ تو کسی نے جب کہا جو بھی آتا ہے، بڑے بڑے افراد بھی، اچھے آدمی بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھتے نہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، یا مجھے اچھا لگے گا یا اچھا نہیں لگے گا؟ اچھا لگنے سے اللہ کے احسان کو بھول جاؤ، میرے آنکھیں جو غلط کام کرنے لگے، اور اگر آنے والا اچھا نہیں ہے، برا ہے، تو میرے دل میں نفرت آئے گی، تو نفرت والے کو دیکھ کر مجھے کیا فائدہ، اس کے بارے میں دلوں میں طرح طرح بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ دیکھا نظروں کو کیسے حفاظت کی، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے بندے ایسے تھے، نظروں کی حفاظت کرتے تھے، یہ سمجھ کر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے۔ حدیث میں آیا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سلبا کریمتین او کما قال علیہ السلام، جس کے کریمتین کو اللہ نے سلب کر دیا۔ کریمتین کہتے ہیں کریم عمدہ چیز کو، تمام اعضاء جوارح میں اللہ تعالیٰ نے بینائی کو عمدہ چیز فرما دیا۔ کیوں؟ تمام اعضاء جوارح ہے، اس میں آنکھیں نہیں ہے دیکھنے کی، ہاتھ میں بینائی نہیں، ٹانگ میں بینائی نہیں، کان میں بینائی نہیں، دیکھو زبان میں بینائی نہیں، زبان سے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا، کان سے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ سے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا، پیر سے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا، سر سے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھ سکتا ہے تو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ ایسے کریم، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ کریمتین کو جس کا سلب کر لیا، اگر وہ صبر کرتا رہا، اس وقت دیگر اعضاء جوارح کو بھی صحیح استعمال کرتا رہا، تو دخل الجنہ، اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا بہتر صورت ہے۔ دیگر اعضاء جوارح کو گناہ سے بچانا آسان ہے، آنکھوں کو گناہ سے بچانا آسان نہیں۔ بوڑھا ہونے کے بعد بھی، جوان ہونے کے بعد بھی، یا اور حالت میں بھی انسان کی آنکھیں خطا کر لیتی، گناہ کر لیتی ہے۔ اس سے اگر قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نابینا کر دیا، کریمتین کو سلب کر لیا، اس عظیم گناہ سے بچ گیا، دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ اور شرط یہ ہے باقی اعضاء جوارح کو بھی صحیح استعمال کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا جنگل کے اندر سجدہ ریز ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ جب دیکھا ایک آدمی جنگل میں شکر ادا کر رہا ہے ایک اچھے کلمے سے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہاں گیا، دیکھا ایک آدمی ہے، کافی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا وہ نابینا ہے۔
تو میں نے کہا تمہاری بینائی بھی نہیں ہے، کس بات پر شکر ادا کر رہے ہو؟ تو فوراً کہا اللہ نے جو گناہ کا عظیم ایک سبب تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مجھ سے مٹا دیا، اس پر شکر نہ کرو تو کیا کرو؟ ارے جو قدرتی جو بہت بڑے گناہ کا ایک سبب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مجھ سے وہ مٹا دیا، مجھ پر رحم کیا تاکہ میں دخول جنت کا سبب بنوں، جو اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ایک خاتون کا واقعہ بھی یاد آیا۔ ایک خاتون نے جب سنا ایک خاتون کو رشتہ داروں میں سے 16 آدمی سے پردہ کرنا ہے، شرعاً ایک خاتون کو پردہ کرنا 16 آدمی سے، 16 افراد سے، نسبی خاندان سے 10 اور شوہر کے خاندان سے 6، 10 اور 6 16۔ ایک عورت کو پردہ کرنا دیکھو 16 آدمی سے ضروری ہے شرعاً۔ تو یہ بات جب سنی ایک عورت نے فوراً سجدہ شکر میں گر گیا، فوراً سجدہ شکر میں گئی، اللہ کا شکر کرنے لگی۔ تو کہنے لگا کس بات پر شکر کر رہے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ان خاندانوں میں سے کوئی خاندان باقی نہیں رکھا کہ مجھے دیکھنا پڑے یا مجھے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خاندان میں سے کوئی فرد رکھا ہی نہیں۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ سے محفوظ فرمایا کہ میں بھی گناہ سے بچ جاؤں، میری وجہ سے دوسرے آدمی بھی گناہ سے بچ جائے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے نیک بندہ، اللہ کے نیک بندے بندیاں جب دیکھتا ہے کہ میرے اعضاء جوارے اللہ کے نیک کام میں استعمال ہو رہا اور گناہ سے بچتا چلا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت برکت اللہ فی الارض جس عالم کو لقب دیا دنیا کے علماء نے، حضرت مولانا استاد الاساتذہ شیخ المشایخ برکت اللہ فی الارض زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے، ان کی بات بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں اس شکر کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں میں تو بوڑھا ہونے کی وجہ سے کوئی نیک کام کر نہیں سکتا، وہ قصر نفسی کے طور پر فرماتے ہیں، لیکن گھر کے افراد کو جب دیکھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ گھر میں جو لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی دوسرے کے مقابلے میں، دوسرے لڑکی تیسرے کے مقابلے میں نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ ایک نے 1 پارہ پڑھا، دوسرے 2 پارے، دوسرے نے 2 پارے پڑھی، تیسرے نے 3 پارے، اسی طرح ایک دن کے 2 رکعت نماز پڑھی، ایک 4 رکعت، کسی نے تہجد میں 8 رکعت پڑھی، کوئی دوسرا اور اضافہ، اسی طرح آگے ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس تنافس کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کہتے بڑی لڑکی مولانا یوسف صاحب کی بیوی اہلیہ کہ تو وہ بیمار تھی، یہاں تک کہ بیمار کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور نماز پڑھتی رہی، یہاں تک کہ مغرب کے نماز میں جب نماز نیت باندھی، رکوع کیا، سجدے میں گیا تو ہمیشہ کے لیے گیا، جو سجدے میں گئی ہمیشہ کے لیے گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے اولاد کو کیسے قبول فرمایا، ان کو نیک بات کی، کتنے توفیق عطا فرمایا، کیسے شکر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھی جیسے کریمتائی اللہ کے اور حبیبتائی، یہ ایک حدیث میں حبیبتائن بھی کہا، 2 محبوب چیز اللہ کے نزدیک بھی بندوں کے نزدیک بھی، یہ آنکھی ہے، دیکھو محبوب ہے، تھوڑی سی آنکھوں میں سفیدی آ جاتی ہے، موتیاں آ جاتی ہے، لوگ کتنے خرچہ اگر بینائی کو صحیح کرنے، بینائی مزید نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لاکھ کا روپیہ اس کے ایک آنکھ کے اندر خرچ کرتا ہے،
करीमतैन कहा हदीस में, मुकर्रम चीज़, मुअज़्ज़म चीज़, बेहतर से बेहतर चीज़, उम्दा से उम्दा चीज़ ये बीनाई है। और दूसरे रवायत में हबीबतैन, महबूब से महबूब आज़ा इंसान के आँखें हैं। ऐसे महबूब आज़ा, ऐसे करीमतैन आज़ा अगर गुनाह में मुब्तला हो तुम्हें देखे तो फरिश्ता उस पर लानत करता है, फरिश्ते बद्दुआ करता है, फरिश्ता उनको गैरत दिलाता है और कह देता है, कहते देखो अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान, तुम नहीं समझ रहे हो ये बात, तुम बीनाई दी अल्लाह ने इसलिए गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अरे ये जालिम, ये क्या जुल्म कर रहे हो, जो दम हसीदों का बढ़ रहा है बुलंद ज़ौक़े नज़र नहीं है। अरे जालिम, ये क्या जुल्म कर रहा है, जो दम हसीनों का बढ़ रहा है बुलंद ज़ौक़े नज़र नहीं है। ये गलत इस्तेमाल जो कर रहे हो, ये बुलंद हिम्मती और बुलंद आदमी अल्लाह के नेक बंदों का मिजाज नहीं है, मिजाज नहीं है। तो क्या कर रहा है, तो जालिम है, अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हो, दूसरे पर भी जुल्म कर रहे हो। बदनिगाह उठाने वाला खुद अपने को भी गुनाहगार बनाता है और दूसरे पर भी गुनाह के असर डाल देता है, गुनाह के अंदर मुलव्वस करता है। ये मुतअद्दी गुनाह है। एक होता है लाजिमी गुनाह, अपने अंदर महदूद रहता है, दूसरे पर असर नहीं पड़ता, और दूसरे गुनाह जो होता है अपने को भी मुतासर करता है, दूसरे पर भी इसका असर डालता है। ये बदनिगाह, ये बदनज़री ऐसी मरज़ है, ऐसी मरज़ है, अपने को भी बीमार और जालिम बना देता है और दूसरों को भी जालिम बना देता है, दूसरों को भी जालिम बना देता है, दूसरों को भी गुनाह में मुब्तला कर देता है। देखो, तो ये अल्लाह की नियामतों को गलत इस्तेमाल करने से जहाँ तक हो सके हमें इसका हिफाजत करनी चाहिए। बिलखुसूस अपने आँखों को, अपने आँखों से उलमा ने फरमाया है, फ़ज़ाइल कुरान में ज़िक्र किया गया है, बीनाई को अगर कुरान देखने में इस्तेमाल करें तो बीनाई में इजाफ़ा होता है। बीनाई से अगर कुरान करीम के हुरूफ को देखे तो बीनाई में इजाफा होता है। क्यों? इसलिए कि बीनाई जो अल्लाह के करीमतैन है, अल्लाह के हबीबतैन है, महबूब चीज़ है, उसको अच्छी चीज़ में ये इस्तेमाल कर रहा, अल्लाह खुश होता है। अल्लाह खुश होकर नियामत बीनाई में इजाफा कर देता है। अल्लाह खुश होकर नियामत बीनाई में इजाफा फरमाता है, इजाफा फरमा देता है, इजाफा फरमाता है। इसलिए फुक़हा ने भी ये फरमाया, एक आदमी हाफिज़ कुरान है तो सवाब किसको ज़्यादा मिलेगा? कहते नाज़रा पढ़ने वाले को, है ना। एक आदमी हिफ्ज़ में पढ़ता चला जा रहा है रवा दवा, और दूसरा आदमी नाज़रा अटक कर पढ़ता चला जा रहा है कुरान मजीद देख कर। तो फुक़हा ने फरमाया सवाब और अजर नाज़रा पढ़ने वाले को ज़्यादा मिलेगा। क्यों? एक तो पढ़ने का सवाब है, दोनों में मसावी है, और जो हिफ्ज़ में पढ़ रहा वो भी पढ़ने का सवाब मिलेगा, और ये जो पढ़ रहा देख कर पढ़ने का सवाब इसको मिलेगा, और देख कर पढ़ने वालों को मज़ीद सवाब इसका भी हुआ कि उसने कुरान मजीद को देखा, मज़ीद सवाब इसमें भी मिलेगा, उसने कुरान मजीद को मस किया, हाथ से लगाया, मोहब्बत के साथ हाथ को लगाया, हाथ का लगाना, आँखों को लगाना, ये मज़ीद अजर सवाब है। ये दोनों बातें सवाब का हिफ्ज़ पढ़ने वाले तेरा सवाब है, ये दोनों बातें सवाब का हिफ्ज़ पढ़ने वाले तिलावत करने वाले के पास कहाँ है ये बात। देखो, तो ये अजीब गरीब एक नियामत अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है न बीनाई, पर इसको ज़ाये करने की कोशिश न करो, इसको ज़ाये करने की कोशिश न करो। इसको ज़ाये हो जाता है जब गलत इस्तेमाल करता है। कहते एक शेख था, उसके मुरीद था, चल रहे हैं, जा रहे हैं एक जगह, जाते जाते एक हसीन जमील लड़का आया, उसको देख लिया। वो मुरीद ने कहा हज़रत
دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے حسین جمیل انسان بنایا ہے، تھوڑا سا نظر تو کرو۔ تو وہ کیا نظر کرتا، ان کو تو وہی سامنے ہے۔ اصال برتو گی تم کی، اس کو وبال پڑے گا تم پر۔ تو کہتے ہیں کیا وبال؟ انہوں نے کہا تمہارے قرآن مجید بھول جاؤ گے۔ تو فرمایا 25 سال کے بعد قرآن مجید دل سے بالکل نکل گیا۔ 25 سال کے بعد ایک وبال، بد نظری کا وبال فوراً بھی پڑتا ہے اور دیر کے بعد بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس لیے بدنگاہی بد نظری سے جہاں تک ہو سکے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بچنے کی کوشش کرو، بچنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سورہ یاسین کی آیات جو میں نے پڑھی، اس کو بار بار خیال رکھنا چاہیے۔ بد نظری کرنے والوں کو، بد نظری کرنے والوں کو، بد نظری کا مرض ہے بہت سے لوگوں کو۔ بہت سے کہتے ہیں مجھے بد نظری کا مرض ہے، بد نظری کی مرض ہے بہت سے لوگوں کو۔ بہت سے کہتے ہیں مجھے بد نظری کا مرض ہے، بد نظری کی عادت ہے، میں کیا کروں، یہ کروں، وہ کروں، بہت کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے اس آیات کریمہ کا تصور کرے۔ کون سے آیات کریمہ؟ ایک آیات جو میں نے پڑھی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور دوسری آیات وعید کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ میں اگر چاہوں بینائی تو دی شروع میں تم کو، لیکن اب بدنگاہی کی وجہ سے جب تم نے بدنگاہی کی ہے، اس کے وبال میں فوراً میں تمہارے بینائی کو سلب کر سکتا ہوں۔ بینائی کیا سلب کرنا، تمہارے چہرے کے تمام حالت کو مسخ کر سکتا ہوں۔ جب مسخ کر دوں گا فاستبقوا الصراط، اب جو راستے میں پڑ سکتے ہو۔ یہ وعید کی آیات ہے اور وہ شکر کی آیات ہے۔ ان آیات شکر اور آیات وعید ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو نگاہ نظر کو بری جگہ استعمال کر رہے ہیں، بے احتیاطی سے استعمال کر رہے ہیں، اس کا وبال ایسا نہ ہو دنیا میں پہنچ جائے، آخرت میں تو پہنچے گا، آخرت میں تو پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدنگاہی کرنے والے کے آنکھوں پر سیسہ پلا کر جہنم میں سیسہ کا پانی ڈال دیا جائے گا۔ پیتل، سیسہ، یہ دھات ہوتے ہیں نا، ان کو پگھلا جائے گا، پانی بنایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر ان آنکھوں پر ڈالے گا جن آنکھوں نے بدنگاہی کی ہے، بد نظری کی ہے اس پر۔ لیکن اللہ کے بندے اگر لیکن اللہ کے بندے اگر شکر گزار ہیں، ان کو نیک کام پر استعمال کیا ہے، اور غلط نگاہ اگر پڑ گئی بھی اس پر افسوس کر کے نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، معافی کا درخواست کرتا ہے اور ان آنکھوں سے پانی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جنت۔ دیکھو ان آنکھوں کو جس کے اتنا وعید آیا، اس کے باوجود اگر ان کو صحیح استعمال کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ دیکھو ان آنکھوں نے کتنے گناہ کیا، کتنے بدنگاہی بد نظری کی ہے، یہ سمجھ کر کسی وقت بھی بیٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، رسوا ہوگا، شرمندہ ہو کر اپنے آنکھوں سے پانی نکالے گا، فوراً اللہ کی طرف کے اندر رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، 7 قسم کے آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا حشر کے دن، جبکہ نفسی کا عالم ہوگا۔ حشر کا دن کتنی مصیبت کا دن ہوگا، کہا نہیں جا سکتا۔ ان مصیبت کے دن میں آرام و راحت سے رہنے والے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو کیا ہے، ذکر اللہ خالیاً، کسی خالی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا اور یہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہوا، دیکھو میں نے ان کریمتین کے ذریعہ، حبیبتین کے ذریعہ میں نے کتنے گناہ کیا،
کیا، کتنے گناہ کیا، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، ففاضت عینہ ہو، اس کے آنکھیں بہہ جاتی۔ ایک خیال آ کر اس ناشکری کا، خیال آ کر اس گناہ کا، خیال آ کر اس گناہ کا، خیال آ کر اللہ تعالیٰ کے غضب عذاب کا آ کر اس کے آنکھوں سے اگر پانی نکلتا ہے، ففاضت عینہ، اس کے آنکھیں بہہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت فرمایا یہ بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جو عرش کے سائے میں اطمینان سے رہے گا، عرش کے سائے میں اطمینان سے رہے گا۔ اب دیکھو بد نظری کرنے والے کو فیصلہ کر لینا چاہیے، ہمیں کیا جہنم میں سیسا پگھلا کر آنکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یا عرش کے سائے میں اطمینان سے رہنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے؟ ایک منٹ کی بد نظری، ایک منٹ کی لذت ہے، ایک منٹ کی مزہ ہے۔ بد نظری وہ دیکھ لی، اچھا لگا بھائی، اتنی سی بات، آگے بڑھے تو اللہ حفاظت فرما۔ بد نظری کسی کو آگے بھی بڑھا دیتا، ان النظرتا، بد نظری کسی کو آگے بھی بڑھا دیتا، ان النظرتا عادت الی القلب شہوت، فرمایا اللہ کے بندوں نے، ان النظرۃ عادت الی القلب شہوت، بد نظری کرنے کے بعد دل کے اندر شہوت بھی پیدا ہو جاتی ہے، شہوت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ تو اللہ یہ حفاظت پہ رکھے۔ صرف بد نظری کرنے والے کے بارے میں اللہ کی کتنے وعید ہے، ان وعید کو ذرا سوچے، ان کی حفاظت کرنے والے کے بارے میں کتنی بشارت ہے جنت کی، ان باتوں کو سوچے، سوچ کر بد نظری کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اسے محفوظ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے فوراً اپنے رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال اور بھی ایک کان کی بات، زبان کی بات اللہ تعالیٰ کسی وقت توفیق دے اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ مرض پھیلا ہوا ہے، بوڑھوں میں بھی، جوانوں میں بھی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، کسی اور کے بھی، کسی اور میں بھی۔ ایک مؤذن کو مسجد سے نکال دیا اس لیے بد نظری کرتا ہے مینارے پر اٹھنے کے بعد۔ یہ مسئلہ آیا، فتویٰ آیا دارالفتہ، لوگوں نے، محلہ والوں نے دیکھ لی تو بے عزتی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ مسجد سے نکال دیا اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان وعیدوں سے، ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور ان آنکھوں کے ذریعہ اللہ کے عرش کے سایہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔